مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ۔ نظامی بیدی کی اس مثنوی کا قصہ دو مرکزی کرداروں قدم راؤ اور پدم راؤ پر مشتمل ہے۔ قدم راؤ ایک راجا ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا راجا ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر جو کہ ایک ناگ ہے، اور قدم راؤ کی عنایت سے اس کے سر پر پدم بھی موجود ہے۔ ایک دن راجا قدم راؤ ایک اونچی ذات کی ناگن کو ایک ادنا ذات کے ناگ کوریال کے ساتھ میل کھاتے دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر راجا قدم راؤ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سانپ کو اپنی تلوار سے مار ڈالتا ہے، اور جس سے یعنی تلوار سے ناگن کی دم بھی کٹ جاتی ہے اور وہ قریب کی ایک جھاڑی میں چلی جاتی ہے۔ قدم راؤ وہاں سے پژمردہ ملول ہو کر اپنے محل میں آ جاتا ہے اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ جب رانی راجا قدم راؤ کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی اداسی کا سبب پوچھتی ہے۔ رانی کے بہت اصرار کے بعد راجا قدم راؤ رانی کو ناگن اور کوریال کا آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہے اور رانی سے کہتا ہے کہ عورت ذات کی وفاداری سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ رانی راجا کو بہت سمجھاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ رانی ہر وقت راجا کی وفادار داسی بن کر رہی، لیکن رانی کی کسی بات کا راجا پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر راجا دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یعنی راجا لوگوں سے کسی باکمال جوگی کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ اکھرناتھ نام کے جوگی کو اس کے پاس لاتے ہیں۔ اکھرناتھ اس کے سامنے اپنا کمال دکھاتا ہے، وہ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ اس جادو کو اکھرناتھ نے دھنور-بید نام رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر راجا قدم راؤ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے یعنی اکھرناتھ کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور راجا جوگی سے یہ فن سکھانے کی فرمائش کرتا ہے۔ جوگی راجا کو دھنور-بید سکھانے کے بعد امر-بید یعنی روح کا تبادلہ سکھاتا ہے، جس کے لیے راجا کو ایک طوطا لانے کو کہتا ہے۔ راجا قدم راؤ محل سے رانی کے پالے ہوئے طوطے کو کھانا کھلاتے ہوئے جوگی اکھرناتھ کے پاس لاتا ہے۔ جوگی اپنی روح کو قدم راؤ کے جسم میں اور قدم راؤ کی روح کو طوطے کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔ جوگی اکھرناتھ راجا بن کر حکومت کرنے لگتا ہے۔ قدم راؤ طوطا بن کر ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ایک دن طوطے کو اڑتے اڑتے اپنا محل نظر آتا ہے اور وہ محل میں پدم راؤ
اور وہ محل میں پدم راؤ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ راجہ کدم راؤ ہے، لیکن پدم راؤ کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ اس سے ساری راز و نیاز کی باتیں بتاتا ہے جو صرف کدم راؤ اور پدم راؤ کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سن کر پدم راؤ اپنا فن کدم راؤ کی قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک رات اکھر ناتھ گہری نیند میں سویا ہوا رہتا ہے تو پدم راؤ چپکے سے اکھر ناتھ کے انگوٹھے کو ڈس لیتا ہے، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کدم راؤ امر بید کی مدد سے پھر اپنے جسم میں اپنی روح کو منتقل کر لیتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ کر اپنی حکومت سنبھال لیتا ہے۔ اس خوشی میں 6 مہینے تک جشن منانے کا سلسلہ جاری